آپ نے کہا حقیقی طور پہ اب کس کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ ہم حقیقی طور پہ اس مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی حکومت کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو ایک ڈرامہ چل رہا ہے کہ جناب دیکھیں ہر کسی کی ذمہ داری ہے اس کے اندر، کسی کی تھوڑی ہے اور کسی کی زیادہ ہے۔ نگران حکومت ان پرائم منسٹر کے انسٹال ہونے سے 5 دن پہلے تک اس کی پرمیشن دیتی ہے۔ جو لاسٹ پرمیشن گرانٹ کی گئی تھی وہ 5 دن پہلے کی گئی تھی۔ 5 دن بعد آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور آپ اسی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جس صوبے کا یہ مین ایشو ہے، جہاں کا یہ کرائسس ہے۔ جو آپ کی 5ویں ویٹ بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کی حکومت کے منسٹر کے انسٹال ہونے کے بعد ہوتی ہے، اور اس ویٹ بورڈ کی میٹنگ کے اندر بھی اور جو ایکسٹینشن ہے امپورٹ کے حوالے سے اس کو آپ اپروو کرتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی تو یہ سمری اس وقت موو کی گئی تھی جس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ انسٹال تھی، کیئر ٹیکر تو آئے ہیں بعد میں۔ وہ دوسری بات ہے کہ اتھارٹیز نے اور ای سی سی کی طرف سے اور سیکرٹری فائنانس کی طرف سے اگر میں ایگزیکٹلی کہہ سکوں تو اس وقت اس سمری کو انہوں نے ڈکلائن کیا تھا کہ جی ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سو بیسیکلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے یہ سمری موو کی جس کی کچھ پرمیشن جو ہیں وہ کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی، جس کو ہم پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی ایکسٹینشن سمجھتے ہیں۔ بہت سے وزراء جو اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا حصہ تھے وہی پھر بعد میں جا کے حصہ بنے، اور پھر وہی بیوروکریسی تھی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا حصہ تھی، اور اس میں بہت سے سیکرٹری صاحبان تھے جنہوں نے کنٹینیو کیا ہے۔ اچھا پھر پرمیشنز ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس سے انپٹ لے لیں، اس سے انپٹ لے لیں۔ انپٹ لینے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے آنے سے 5 دن پہلے تک آخری پرمیشن، اور پھر آپ اپنی گورنمنٹ میں بھی اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو اس کا یہ جو میں نے آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دیا ہے، ہم ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اب آپ انکوائری کمیشن بنائیں، کس کو آپ اس میں بلاتے ہیں کس کو آپ اس میں نہیں بلاتے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کس قسم کے آپ کے وزراء تھے، وہ کس قسم کے آپ کے سیکرٹری صاحبان تھے جو پروجیکشنز ہی نہیں ریڈ کر سکے۔ آپ کی بمپر کراپ کی، پھر آپ کے جو آپ کا اسٹاک کیری فارورڈ ہو رہا تھا، آپ کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے، اور اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے کتنی امپورٹ کی آپ نے اجازت دینی ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مہنگائی کم ہوگی، ٹھیک ہے یہ کرائسس تو ہو گیا ہے، میں نے گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کو سنا، مگر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ کنزیومر کو سستی ملے گی۔ وہ کنزیومر تو بیچارہ مر گیا جی، کنزیومر نے تو کبھی بھی سستی نہیں لبھی۔ یہ سستی تو لبے گی مڈل مین کو یہ سستی ملے گی، اس نے اٹھا لی ہوگی، اس نے استحصال کرنا ہے اس حکومت اور پی ڈی ایم کی حکومت کی مدد سے کنزیومر کا۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو آٹا سستا ملنا شروع ہو جائے گا کیونکہ گندم کے ساتھ یہ اشر ہو رہا ہے، وہ پھر میں نے دسیا جائے کسی دن جس دن تو آٹا سستا لبے گا نا، پھر میں نے تسی دس چھڑیا جی۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میرے سے پہلے میرے کولیگز، میرے بھائی یہاں پہ آلریڈی پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں، سجیشنز اپنی ڈیمانڈز رکھ چکے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو بالکل یہ پرچیزنگ کرنی چاہیے۔ آپ اتنا بڑا دیکھیں 20% کا ہمیشہ ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ آپ ان سے خریدیں گے کسان سے، اور وہ آلموسٹ بن جاتی ہے 50 ملین کے قریب۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف 20 ملین جو ہے خریدیں گے۔ یہ ہم نے اس وقت اسمبلی میں بھی اٹھایا کہ یہ بڑا ظلم ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے، بقایا کے ساتھ اس کو کہاں لے جائیں گے۔ تو اگر یہ اس کو اچھی طریقے سے ڈیل کرے تو فارمر جو آلریڈی مر چکا ہے اس کو فائنینشلی ہیلپ کریں، اس کو اس سے خریدیں، اس ریٹ میں خریدیں جس ریٹ میں خریدنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس کو آپ اسٹاک کیری فارورڈ کریں یا ایکسپورٹ کریں، جو مرضی کریں۔ ہم ویسے بھی جو ہے فوڈ سیکورٹی اور فوڈ سفیشنسی کے حوالے سے ہمارے ایشوز ہیں، منسٹری کا کام ہے، یہ اس کے اوپر بات کریں گے، ان کو کرنی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ دار ہیں اور یہی کسانوں کو اس میں سے نکالیں، کیونکہ اگر کسان تباہ ہو جاتا ہے، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایگریرین اکانومی ہے، تو پھر آپ اس کو تباہ کر دیں گے تو پھر ہم باقی سارے کیسے چلیں گے۔ سو ہماری صرف یہی ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو کلپریٹس ہیں ادھر ادھر نہ پھینکیں ایک دوسرے کے اوپر، اس نے کر لیا ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں جس کو بلا نہیں سکتے آپ، ایسے نہ کریں آپ۔ تو ہم اس رولے میں نہیں پڑنا چاہتے،
یہ تو گورنمنٹ خود پھینکنا چاہتی ہے کیئر ٹیکرز کے اوپر. جو کیئر ٹیکرز کا گناہ ہے اس کی سزا ان کو بھی ملنی چاہیے. مگر جو کام آپ نے اپنے ٹائم میں شروع کیا, کیئر ٹیکرز سے کروایا, اور پھر اس کے بعد اپنی گورنمنٹ میں اس پہ مور لگا کے آخری جہاز تک ڈاک کروائے. آپ ذمہ دار ہیں, اور نہ آپ کو عوام معاف کرے گی نہ کسان معاف کریں گے. اگر آپ ان کو فائنینشلی ہیلپ نہیں کرتے, گندم ان سے اٹھاتے نہیں ہیں, بینکس ان کو ہیلپ نہیں کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کرائسس ہے. اور یہ اس کو دیکھیں, وہ آپ اس بندے سے ڈریں who has nothing to lose. اس بندے سے ڈر نہیں لگتا ہے who has something to lose. وہ ان چیزوں کو بچانے کے لیے ہو سکتا ہے کسی چیز کا کمپرومائز بھی کرے. سیاسی لوگ جو ہیں وہ پھر مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں, مگر غریب کسان جس کے بچوں کا روزگار اور اس کا لائیولیہوڈ آپ نے اس سے چھین لیا ہے, he has nothing to lose. If he comes on road جیسے باقی کئی ملکوں میں ہوا, تو یہ آپ کے لیے بڑا خطرناک ہوگا. اس کو دیکھیں, چیزیں ٹریگر کرتی ہیں نا. اگر یہ ٹریگر کر جاتا ہے یہی ایشو, تو یہ اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ کیا ماریں گے کسانوں کو؟ جیلوں میں تو آپ نے ڈالنا شروع کر دیا ہے, تو پھر کیا اٹھا کے لے جائیں گے؟ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے بھی پروٹیسٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دی ہے, اور پاکستان کے ہر حصے میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ان کی پروٹیسٹ کا حصہ بھی بنیں گے, اور وہ ان کو ہیلپ بھی کریں گے, اس لیے کہ وہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے آپ کو بچنا چاہیے. جن لوگوں نے پیسے کمائے ہیں جسٹ بیکاز رشیا, یوکرین, لیٹویا, رومینیا, یہاں پہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس ٹائم میں کلیپس ہو گیا تھا گرین پرائسز کے حوالے سے, اور پھر لوگوں نے اس کو سستی گندم وہاں سے اٹھائی ہے. اب یہ بھی دیکھیں کہ صوبائی حکومتوں نے وہ گندم خریدی کتنے میں ہے اور پھر اس کی سپورٹ پرائس کیا رکھی ہے. مطلب وہاں سے وہ 3-3 ہزار میں 3200 میں خرید کے لا رہے ہیں, اور یہاں آپ ان سے مطلب ہے کہ میرے خیال 47 45 68 85 تب آپ لے رہے ہیں. Somebody has made a lot of money and it is the responsibility of the government to find it out. So ہم اس پہ دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. کاغذ بول رہے ہیں نا, کاغذ بول رہے ہیں کہ کون سی اپروول کہاں پہ ہوئی, کون سا جہاز کس وقت آیا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا ملبہ کیئر ٹیکر پہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے سمری موو کی, اس وقت کی بیوروکریسی میں کسی شریف آدمی نے ان کو انکار کیا. سو بیسیکلی یہ ان کی وش بھی تھی, ان کی ول بھی تھی, یہ چاہتے بھی تھے کہ ہو. اس کے بعد آگے آ جاتی ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ. ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے پی ڈی ایم کی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے لوگ تھے, کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے ان سے کام لینا کو مشکل تھا؟ کیا وہ کیئر ٹیکر سے کام نہیں؟ اپنی مرضی کے ڈی سی لگوا لیے, اپنی مرضی کے ایس پی لگوا لیے, اپنی مرضی کے چیف سیکرٹری اور آئی جی تو لگوا لیے, تو اپنی مرضی کے جہاز نہیں سی منگوا سکتے, اپنی مرضی کا اپروول نہیں سی لے سکتے. سو یہ انہوں نے ہی کیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو حنیف عباسی صاحب کا اور فارمر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا وہ ہے, وہ پتہ نہیں, وہ ایک سوچی سمجھی ایک سازش ہے کہ ہر چیز ادھر ڈال دی جائے, مگر عوام اصل کلپریٹس کو نہیں چھوڑے گی.